بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں کچھ ایسی باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں جنہیں سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی اور دل دھڑکنے لگے گا اور اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ کچھ عورتیں روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی؟ یہ سن کر حیرانی ہو رہی ہوگی، مگر یہ حقیقت ہے۔ کچھ عورتیں دن بھر بھوک پیاس برداشت کریں گی، نماز بھی پڑھیں گی، قرآن کی تلاوت بھی کریں گی، مگر ان کے اعمال انہیں جنت کے دروازے سے دور کر دیں گی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے گناہ ان کے روزے اور عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ پیغام ہر مسلمان بہن کے لیے بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ عبادت گزار ہونے کے باوجود جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گی۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی۔ میری پیاری بہنوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی کچھ عورتیں جنت سے محروم رہیں گی؟ یہ سن کر حیرت ہو رہی ہوگی، مگر یہ حقیقت ہے۔ کچھ عورتیں سحری کریں گی، روزہ رکھیں گی، افطاری کریں گی، مگر پھر بھی جنت میں نہیں جا سکیں گی۔ وہ دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کریں گی، مگر ان کے اعمال ان کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیں گے۔ یہ وہ عورتیں ہوں گی جو رمضان میں عبادت تو کریں گی، مگر وہ یہ 5 گنا بڑے شوق سے کرتی ہوں گی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن کے کرنے سے کچھ عورتیں روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی۔ حیرت کی بات ہے، روزہ بھی رکھیں گی، نماز بھی پڑھیں گی، مگر جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے بجائے گناہوں کا وزن زیادہ ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ جنت میں جانا تو دور کی بات، سوچیں وہ کیسے بد نصیب ہوں گے جن کے لیے رمضان بھی بخشش کا ذریعہ نہ بن سکا، جو اپنے ہی اعمال کی قیدی بن کر رہ جائیں گے۔ جو دن بھر بھوک پیاس برداشت کریں مگر پھر بھی رحمت سے محروم ہو جائیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کچھ ایسے گناہ کرتی ہیں جو ان کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہوں گی جو رمضان میں عبادت بھی کریں گی، نماز بھی پڑھیں گی، قرآن بھی پڑھیں گی، مگر پھر بھی جہنم میں جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نماز قبول نہیں ہوگی، ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا، ان کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 5 گنا بڑے شوق سے کرتی ہیں۔ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو آپ کی نماز، آپ کی دعائیں اور آپ کے روزے سب ضائع کر دیتے ہیں، اور وہ کون سی عورتیں ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی۔ نمبر 1، بد اخلاق عورتیں۔ وہ عورتیں جو دوسروں سے بدتمیزی سے پیش آتی ہیں، زبان سے کسی کو تکلیف دیتی ہیں اور
नरम लहजे में बात नहीं करती। यही वजह है कि उनका रोजा कबूल नहीं होता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे होंगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक औरत का जिक्र किया गया जो दिन भर रोजा रखती थी और रात भर इबादत में गुजारती थी, मगर वह अपनी जबान से पड़ोसियों को तकलीफ देती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह औरत जहन्नम में जाएगी। यह सुनकर सहाबा किराम हैरान हो गए, क्योंकि वह औरत इबादत गुजार थी, मगर उसके बद अखलाक रवैये ने उसकी तमाम नेकियां बर्बाद कर दी। इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि सिर्फ इबादत काफी नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक भी जरूरी है। अगर कोई औरत बद अखलाक हो, लोगों से बदतमीजी से पेश आए, दूसरों को तकलीफ दे, तो उसके रोजे और इबादतें बेकार हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छे अखलाक अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नंबर 2, शोहर की नाशुक्री करने वाली औरतें। ये वो औरतें हैं जो अपने शोहर की नाफरमानी करती हैं, उनकी नाशुक्री करती हैं और उनके हुकूक अदा नहीं करती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस औरत की नमाज और रोजा कबूल नहीं करता जो अपने शोहर की नाफरमानी करती है, जब तक कि वो राजी न हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जहन्नम दिखाई गई तो मैंने देखा कि उसमें ज्यादा तादाद औरतों की थी। सहाबाए किराम ने हैरत से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अपने शोहर की नाशुक्री करती हैं और एहसान फरामोश होती हैं। अगर तुम इनमें से किसी के साथ पूरी जिंदगी एहसान करते रहो और एक बार कोई बात उसकी मर्जी के खिलाफ कह दो, तो फौरन कहती हैं कि तुमने मेरे साथ कभी भलाई नहीं की। ये हदीस हमें सिखाती है कि शोहर की नियामत को मामूली न समझें, शुक्र अदा करें और छोटी छोटी बातों पर नाशुक्री न करें, क्योंकि नाशुक्री की आदत आखिरत में नुकसान का बाइस बन सकती है। अल्लाह ताला हमें शुक्र गुजार और साबिर बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नंबर 3, बेपर्दा और फैशन परस्त औरतें। ये वो औरतें हैं जो बेपर्दा घूमती हैं, फैशन की दौड़ में हदें गुजर जाती हैं। खूबसूरत और अमीर थी और हमेशा कीमती लिबास पहनती थी, जदीद फैशन करती और बेपर्दा बाजारों में घूमती रहती। जब भी उन्हें पर्दे की नसीहत की जाती तो वो कहती, ये तो पुराने जमाने की बातें हैं, आज की दुनिया में पर्दा जरूरी नहीं। एक दिन वो किसी तकरीब में जाने के लिए निकली जहां उन्होंने हद से ज्यादा फैशन किया और खुशबू लगाकर निकली। रास्ते में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी और वो मौका पर ही दम तोड़ गई। लोगों ने देखा कि उनके जिस्म पर जो कपड़े थे वो खून और मिट्टी से खराब हो चुके थे और वही फैशन जो उनके लिए इज्जत का बात समझा जाता था, उनकी बेबसी की निशानी बन चुका था। यह वाकया हमें सिखाता है कि दुनिया की चमक दमक आर्जी है और अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अल्लाह ताला मेरी माओं
اور بہنوں کو پردے کی اہمیت سمجھنے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 4، والدین کی نافرمانی کرنے والی عورتیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتی اور ان کے حکم کو نظر انداز کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ والدین کی نافرمانی کرنے والی عورت کا عبرت ناک انجام۔ ایک عورت اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھی، مگر اس میں ایک بڑی خامی تھی، وہ اپنے والدین کی نافرمان تھی۔ جب بھی اس کی ماں یا باپ اسے کسی بات کی نصیحت کرتے تو وہ بدتمیزی سے جواب دیتی اور کہتی، اب میں شادی شدہ ہوں، میری اپنی زندگی ہے، مجھے آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ ایک دن اس کی بوڑھی ماں اس کے گھر آئی، مگر اس نے دروازے پر ہی کہہ دیا، آپ بار بار میرے گھر کیوں آتی ہیں؟ مجھے اپنے سسرال میں شرمندہ مت کریں۔ ماں آنسو بہتی ہوئی واپس چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد اس عورت کے حالات بگڑنے لگے۔ اس کے شوہر کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، بچے نافرمان ہو گئے اور گھر میں ہر وقت جھگڑے رہنے لگے۔ جب اس نے ایک عالم دین سے مشورہ لیا تو انہوں نے کہا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، جا کر اپنی ماں سے معافی مانگو۔ جب وہ اپنی ماں کے پاس پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اب وہ جتنا بھی روئے اور معافی مانگنا چاہے مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب والدین کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 5 نمبر، دوسروں کی برائی اور عیب کرنے والی عورتیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو دوسروں کی برائیاں کرتی ہیں، ان کے عیب تلاش کرتی ہیں اور غیبت کرتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کسی کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ نہیں، تمہیں یہ گوارا نہیں۔ ایک عورت کو دوسروں کی برائیاں کرنے، ان کے عیب تلاش کرنے اور چغلی کھانے کی عادت تھی۔ وہ جب بھی کسی محفل میں بیٹھتی تو کسی نہ کسی کی برائی کرنا شروع کر دیتی۔ کبھی کسی کے لباس کا مذاق اڑاتی، کبھی کسی کے گھر کی کمیوں پر ہنستی اور کبھی کسی کی خاندانی باتیں اچھالتی۔ لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے مگر کوئی اس کے سامنے کچھ نہیں کہتا تھا۔ ایک دن وہ بازار گئی تو وہاں ایک پرانی جاننے والی عورت ملی۔ سلام دعا کے بعد کہنے لگی، تمہیں معلوم ہے فلاں عورت کے شوہر کی نوکری چلی گئی اور فلانی کا گھر ٹوٹنے والا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، بہن تم دوسروں کی برائیوں میں اتنی مصروف ہو، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا ہے؟ یہ سن کر وہ غصے میں چل دی، مگر چند دن بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کا ایک منظر سامنے آیا۔ اس کا اپنا شوہر ایک بڑے نقصان میں پڑ گیا، گھر میں فاقے ہونے لگے اور جن کی وہ برائیاں کرتی تھی وہی لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ جب اس نے ایک عالم سے پوچھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا، جو دوسروں کی عزت اچھالتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت خاک میں ملا دیتا ہے۔ یہ سن کر
وہ توبہ طائب ہوئی مگر اس کی زندگی میں جو بگڑ آ چکا تھا اسے سنوارنے میں بہت دیر لگ گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کی برائیاں کرنے سے پہلے ہمیں اپنی عیب دیکھنی چاہیے۔ اللہ ہمیں غیبت اور چغلی سے محفوظ رکھے، آمین۔ میری پیاری بہنوں، رمضان کے بابرکت دنوں سے فائدہ اٹھائیں، رمضان کی تیاری کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے دل سے بغض، حسد، کینہ سب کچھ نکال دو، پکی سچی توبہ کرو اور اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ہدایت کی روشنی عطا کرے اور ہمیں رمضان کی برکتوں سے محروم نہ کرے۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔